اور بیان حضرت میں ہوں لے کرے سان جلے آپ میں نلا باسو میری سرپرستی کرے سان یہ بیان نہیں چیزا تُسا یار موبائل بند کرو پروگرام تاری خاطر بڑھیا تُسا اپنے پروگرام کو آپ خچ ماری پیو تارے بھی مارنی مک دے سوال ہے جوا نہ کی لیجئے جواب اقرا سوال ہے شراب نہ پی لیجئے جواب اقرا سوال ہے دھیرے کو فرسے کرے محروم نہ کریجئے جواب اقرا سوال ہے جو کوئی راہگیر رکیجئے نہ جواب اقرا سوال ہے کہیں زمین پہ کوئی قبضہ نہ کرے جواب اقرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل سامعین محترم، استاذ العلماء مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد اقبال رشید صاحب زیدہ مجدہ، شیخ اقدس پیر طریقت حضرت الشیخ حضرت مولانا رشید احمد صاحب مدد ذلہ، برادر کبیر ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد صادق قاسمی صاحب مدد ذلہ، دیگر احباب گرامی، آج دا جامعہ محمودیہ دا پروگرام بڑا عظیم و شان پروگرام ہے. بہنی تو بعد میں یہ مدرسے بچ آمن دا اتفاق بنے ساری سستی ہے اگر جیسا کو اپنے مرکز آمنا چاہیے. آخری مرتبہ جرن آیا کچھ عمارتاں کچھ کمزور لگنا پیان کی شاید بھائی توجہ بے پاسے زیادہ ہو سکتے، کچھ مہنگائی بھی پریشان کیتے، لیکن آج اندہ حلیہ اندہ رنگ روپ رسیندہ پہ جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والا دوبارہ ہی کو اپنی آب و تاب نال بحال فرما دیتے، اور میں کو یقین ہے انشاءاللہ اتا قیامت مرکز رشد و ہدایت راسی انشاءاللہ. تورا قصور اصلو کہنی تورا رخ پچاتے ہیں اودے آگے سج دیکھ نہیں سکتے، شوق نال خطیب کو دیکھن تا چاہدو دیکھ نہیں سکتے، سٹیج دا رخ یو جائیں جلے آنکھ نہیں رلدی ولا سبحان اللہ آکھن دا دل نہیں آدھا ولا توجہ دا دل نہیں آدھا. میں کہنے کہیں پوچھے تھی سویرے سویرے محمدی مسجد ویندو تے لیٹ اندو میں کہ کوئی چھوری کو سبق پڑھاونے بندن بنات دے سب کے دی ترتیب ہوں دی یا استاد بے کمرے چھوندے بارنے بے کمرے چھوندے سپیکر دے پڑھیں دے یا آدھ کوئی پردہ ہوں دے اگیں میں سمجھو کندھوں کو سبق پڑھیں دو پتہ گئے نہیں پرو پڑھ دیا بیٹھیں چھیڑ دیا بیٹھیں ساں کو پتہ گئے نہیں بلی ایسا کندھوں نال گال کرنی ہے یا ایسا کہیں ایجے جوان نال گال کرنی ہے جو ساری علا کرنے داما ہی سادہ جوابی آوے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو یہ بولی صاحب تورا جرا وکیل ہے نا ہی کرے مائک گھن کی نہیں جاہی دی سبحان اللہ حضرت 10 کہنے دی سارے محبت نالا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کون آپ کو اندازہ ہے تُساں جتنی محبت نہ لکھے میں ہون آکھاں جو تائیں گھٹ آوازے چاکھے تائیں دل نہ لکھے تائیں اتلے دل نہ لکھے تائیں صحیح آکھے ساری سریکی دا جملہ ہے جو بندے دا آندری منصف ہے وہ پتہ ہے جو میں سبحان اللہ کیسے طریقے نہ لکھے میں شوق نہ لکھو جا سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین محفل وقت کہنی کہ لمبی چوڑی میں گفتگو کر سکاں. قرآن مجید فرقان حمید دی انہیں آیات چو جنہاں میرے سونے نبی تے سب تو پہلے نازل تھے ہاں اتھوں میں 3 ایتاں تلاوت کی تھے.
تریے دا تعلق لکھ پڑھنا بھی پر علم ہے کہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ جبل ابو قبیس تے ایک محلے وچ آپ دی ولادت تھی گئی. آپ نے زندگی دے 40 سال اتھیں گزارے ہیں. 40 سال اچ بچپن لڑکپن جوانی ادھیڑ عمر سارے چیزاں شامل ہیں. انہیں 40 سالیں دے وچ ہر بندے آپ کو غور نہ ڈٹھے یہ جڑا بڑا شہر نہ ہا جو کوئی کہیں دا واقف نہ ہوئے. رحمت والے نبی، شانے والے نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الرسل، امام الرسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی 39 سال دی عمر سٹیج تے جڑے طلباء حضرات تشریف فرما ہیں ایثار کرن مجمع چلے ونجن تاکہ علماء کو ملھایا بن سکے. ایثار دا معنی ہے قربانی دے ون. اور بیان حضرت میں ہوں لے کرے سن جلے آپ میں نلا باسو میری سرپرستی کرے سن. یہ بیان نہیں چیزا تاکہ وہ سارے تو تاڑی بیٹھے تو سا قسمت نہ آئے میں شاید روز اندہ تھوڑے جا توجہ مجمع کو کرنے ہو سب کوئی محنت اپنی کرنے ہو حضرت توجہ میری طرف رکھو سارے حضرات آکھو سبحان اللہ. میں زیادہ دیر تو سامنے علماء دے سامنے حائل نہیں تھی ہونا تو تھوڑی دیر توجہ رکھا ہے. میرے شانے والے نبی نے 40 سال مکے میں بسر کی تھے. کتنے سال؟ سارے آکھو کتنے سال؟ او چونڈا لے نہیں دسیا میرے نبی سے مکے میں کتنی سال گزارے؟ 40 سال. 40 سال بسر فرمائنے. آپ دی عمر مبارک 39 سال جلے تھئیے. 39 سال 39 سال دا آدمی جو پترا ویچ 14ویں صدی دا ہوئے تو اوہی سیانہ تھیا ودا ہوئے تے جے میرا محمد عربی ہوئے کتنا سیانہ ہو سی. سبحان اللہ. 14ویں صدی دے ویچ دیہات دا باسی ای جھوکے زیادہ تو زیادہ جہاں بندہ اتنا بیٹھا ہو سی واقسی میں کئی جاڑے دبئی دٹھئے کئی جاڑے سعودیہ دٹھئے 2-4 دفعہ لاہور گیا ہو سی 10-15 دفعہ ملتان گیا ہو سی 1 دفعہ کراچی گیا ہو سی 10-15 بندے دے شہر دے بندے کو جاندہ ہو سی. میرا نبی مرکز چراندے یمن والے مکے اندن حج پڑھان مصر والے مکے اندن عراق والے مکے اندن شام والے مکے اندن فلسطین والے مکے اندن آفاق کہا گردیدہ ہم مہر بوتاں ورزیدہ ہم بسیار خوبہ دیدہ ہم پر تو ہے چیزیں دیگری. سارے آفاق دنیا دے کنارے بھی جو لوگ ٹوڑتے مکے اندن میرا نبی سارے کو جان دے. لیکن یاد رکھو او پیغمبر 39 سال دی عمر جو کتنا سیانہ ہو سی کتنا اخلاق دا مالک ہو سی کتنا محبت کرنے والا ہو سی کتنا احساس کرنے والا ہو سی. کائنات دا سارے خوبیاں گھٹن میرے نبی دا خوبیاں سارے کرنے وقت ہے. سبحان اللہ. بے شک. حاضرین محفل تسا یار موبائل بند کرو. پروگرام تاری خاطر بڑھے تسا اپنے پروگرام کو آپ خچ ماری پیو تولے بھی مارنے مک دے. پروگرام تاری خاطر بڑھے مولانا عطا الرحمن صاحب جی شخصیت اتنی دور تو میں پتا 50 سنن والے نظر دیں 51 کم والے نظر دیں. اسے این تک کم نہیں بنتا این نہیں کم بنتا. کم بناونے تو مجمع دے سنجیدگی تاری کرو. 2-3 ورکر ہونے جڑے ساتھی کم سنبھال گئے باقی ساتھی تک آرام نہ پاؤ. حاضرین محفل جڑے میرے سونے نبی سے دی عمر کتنے سال تھئیے؟ 39 سال. کتنے سال؟ 39 سال. سارے آنکھوں دے گالے بودے ٹرسی. میں تو کرے نہ چاہ پیتی بیٹھا نہ روٹی کھا دی بیٹھا نہ تو پابند ہاں. لیکن میں ای پابند ہاں جو میں ای کتاب دی چھانت لو جو ٹپیا میرا حق بڑھ دے دے مسئلے جرے میں کو اندر مطا کو سمجھا رہے ہوں. میرے پاک پیغمبر دی عمر مبارک تھئیے 39 سال. آپ پریشان تھی گئے. کیوں تھی گئے؟ کئی بارے اطلاع ملی ہے صحیح فلانی بچے کو جیندہ پور سکے نے دھی میرے نبی دی نہ آئی دھی کہیں پہ دی ہے دنیا میں جیری دھی کو تکلیف پہنچے ہاں میرا پیغمبر پریشان تھی ویدہ.
بات بے جانے کہیں آچے سے ہی جوان آئے سودے سلف گھتی رہنا رستے وچ کہیں لٹ گھتے سامان اوندا لٹی جے پریشان میرا محمد تھی گئے اللہ اللہ بات کہیں آچے سے ہی جوا کھیڑن مزدور کرنے ساری مزدوری اٹکل نال کھٹ گھتی نے کھس گھتی نے اندی بچی کشنی بچے روندے پہن ہر یا جواریے مال اندے گھر دا لگے بچے اندے بھکے ہن پریشان میرا سونا محمد عربی مسلمانوں اطلاع ملیے کہیں دسیے سہی فلانا جوان مر گئے اتنی زمینہ اتنی پلاٹ اتنی مکان اتنی گھوڑے اتنی اٹھن سارا کچھ بالغ پتر قبضہ چا کیتے نہ ایانے پترے کریتے نے نہ نمانے دھیری کریتے نے او پرائے درے دے اتے کم وجہ کرنن تے خدمت وجہ کرنن رخ انہیں دے گھر پہنچے تکلیف میرے سونے نبی کو اٹھی گئی ہے اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کائنات کہیں کو جنن کوئی تکلیف پہنچے ہاں میرے پاک پیغمبر کو تکلیف بڑی اوکھی لگ دی میرے پاک پیغمبر این ماحول کنے اکتا گئے ہون منصوبہ بندی پہ کرنے جو کروں کیا کریجے جو لوگ دھیری نہ پورن کیا کریجے لوگ بننے نہ گھڑن کیا ایجا کم کریجے لوگ جوا نہ کھیڑن کیا ایجا کم کریجے جو کعبے دا ننگا طواف کوئی نہ کرے میں ان ننگے طواف کی ایک تشریح کر رہے ہیں علماء کنے معذرت نال پارے واسطے کیا ایجا کم کریجے جو لوگ رات کو موبائل نہ دیکھیں کیا ایجا کم کریجے جو پرایا پانی نہ لوڑیں کیا ایجا کم کریجے جو ہٹھائیں دا ہٹھپ نہ مریجے کیا ایجا کم کریجے جو مزیرے دی مزیر گیری نہ کھویجے کیا ایجا کم کریجے جو آجل دے بھائیوال دی آجل نہ کھویجے کیا ایجا کم کریجے جو کہیں دا نقصان نہ تھیوے انسان کو انسان دا حق ملے عزت ملے شرافت ملے کیا ایجا کم کروں جو کعبے بھی جو بت باہر کر سکوں کعبے میں جو حق ملے جو رب دی عبادت تھیوے میرے پاک پیغمبر انہیں سیوچے کو ذہنے رکھ دے چلے گئے نہیں آبادی کنے ذرا کلیے تھی بہو سوچوں تنہائی اختیار فرمائینے خلوت چلے گئے کٹھا چلے گئے ہو میرے پاک پیغمبر پہاڑ دی چوٹی تے چلے گئے غار ہیرا وچ ون بیٹھن ہیرا ایک پہاڑ ہے طائف روڈ تے کئی خوش نصیبیں کٹھا ہو سی میرا سونا نبی جلے اتھا ون بیٹھن ایک ہفتہ گزر گئے کوئی فیصلہ نہیں تھا جو کیا کروں بات گھر واپس تشریف گھرنے ہفتے دا راشن پورا کیتے نے دانے پیوا دیتے نے پنڈ گھنوا دیتی نے پانی دے مشکیزے بھروا رکھے نے بات واپس تشریف گھر گئے بات واپس ہے اندے میں نے کچھ مہینے گزر چکے ہن میرا نبی ان سوچ بیٹھا آپ نے لکھے اسمان سے بجلی دے کراکن لکھے نہیں میں جھوڑ دی کوئے لکھے نہیں میں عجیب کیفیت ہے میرے پاک پیغمبر غار کرنے باہر ہیں اجر پیغمبر بنن دا اعلان ہون تیمنے باہر آتے ہیں ماحول کو لکھے نے تے می جھوڑ بنیا کھڑے تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ نازل تھے میں وہ فرشتے دی کیفیت عرض کا نہیں کر رہا میں کو جلسے دا ماحول دسے دے حضرات آمن والے دوسرا میرو لکھا ہے میرے نبی سے باہر تشریف جنہیں اللہ واسطے توجہ کرا ہے میرے پیغمبر کو فکر کہیں نہیں جو میرا مال کہیں لٹے میرے نبی کو فکر کہیں نہیں جو میری زینب کو کہیں پورے میری کلثوم تے رکمیت ہے میری فاطمہ دا نقصان تھے نبی کو یہ فکر نہیں جو میری حویلیت کہیں نقصان کی تھے پیغمبر دی ذاتی کوئی فکر نہیں انسانیت تے ظلم ہاں انسانیت دی محبت ہے میرا پاک پیغمبر پہاڑ دی چوٹی دے بیٹھے سچیدہ پہ اجانے سوچ جاری ہے رب نے آسمان کو سنیہا پچھے اقرا میرا نبی پڑھن شروع کر دیو سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ رکھا ہے سوال ہے دھی نہ پوری جے جواب اقرا سوال ہے ننگا طواف نہ تھیوے جواب اقرا سوال ہے جوا نہ کھی لیجئے جواب اقرا سوال ہے شراب نہ پی لیجئے جواب اقرا سوال ہے دھیرے کو غرض کرے محروم نہ کریجئے جواب اقرا سوال ہے جو کوئی راہگیر رکیجئے نہ جواب اقرا سوال ہے کہیں زمین تے کوئی قبضہ نہ کرے جواب اقرا یا رب حکمت کیا ہے میرے رب نے دنیا کو مسئلہ سمجھا دیتے کائنات میں پریشان حال لوگے تے درد نہ رولا ہے پریشان نہ تھی ہے تو کو جیڑا فکرہ ہوگے تارے واسطے میں مسئلے دا حل دے دیتے اقرا قرآن پڑھا ہے بچے نہ فرمانے قرآن پڑھو بیوی نہ فرمانے قرآن پڑھو اگر کوئی بیٹے کو ورثہ نہیں دینا قرآن پڑھو زمینیں تے قبضے تھی دے قرآن پڑھو عدالت کے انصاف بگڑے قرآن پڑھو قانون عمل درائی کہنی قرآن پڑھو میرے پاک پیغمبر کو میرے رب نے اے نہیں آکھیا کہ اس وجہ کوئی
دیتے ہی سمجھا دیتے سبحان اللہ اللہ نے سارے مسئلے دا حل لفظ اقرا کیا بات میرا سونا ہی کو پڑھ یہ مجمع وچ موجود لوگوں تو سارے دائی ہو اے نہ سوچا ہے کہ ایسا صرف خود تقریر سنن گئے ہیں بس سارے ایسا دائی ہیں اج ساتھ کوئی ملے رستے وچ میں کو فلاں مسائل دا شکارا وہ کو یہ جو مسائل جلے میرے پاک پیغمبر کو فکر دامن گیر تھی ہے رب نے فرمایا اقرا میرا سونا ہے قرآن چے ونجو امت دے ہر پریشان کو پڑھیں دے ونجو روح دی غذائی موجود ہے ان دے مادی معاملات دا حل ہی موجود ہے قرآن کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر او کیوں معزز ہیں ڈگری ٹیلی رکھی ہے پی ایچ ڈی میں ایم فل میں ایم اے میں میرا بلال پی ایچ ڈی رہا زید پی ایچ ڈی رہا زید ایم فل رہا انہیں کو بیچلر ڈگری نہ ہے پھر کیا وجہ ہے وہ ٹوٹے زمین تے ہن آواز عرش تے آواز جنت تے چالے ہا کیا وجہ ہے حضرت عمر خط دریا میں کو لکھے نا دریا چل پوے نا کیا وجہ ہے بھاگ اسمی بنے ہا کیا وجہ ہے لرلتے زمین تے تیری میں مارن ہا کب کبھی ختم تھی ہا یہ کو علامہ نے فرمائے وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر انہیں قرآن نال یاری لئیے اللہ فرمائے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ میں رب کو رب من میرے نتے ہوئے نصاب کے عمل کر پریشان نہ تھی دنیا میں جیتے نہ مالک میں آخرت جیتے نہ مالک میں میرے رب نے جو فرمائے سچ فرمائے بے شک بے شک میرے اللہ دا فرمان سچ ہے بے شک میرا پیغمبر امتی جو جہالت مٹامانا ہے بے شک میرے نبی نے آکے جہالت ختم کی دیئے میرے نبی نے آکے اور نصاب سب عطا فرمائے جنہیں نصاب دی ترو تازگی آج بھی امیں موجود ہے جنہیں پہلے ہیں حاضرین محفل میں اکثر آدھا رہنا میں پہلی دوجی تریجی چوتھی پنجویں جنہیں کتابہ پڑھیں میرے پتریں ہونی پڑھیں بیا پڑھیں میرے پوتریں بیا پڑھیں اوہلے نصاب بیا پچھو ماہرین نصاب کیا وجہ ہے اگر کی حالات بدل گئے تبدیلی کرنا ناگزیر ہو گیا تمہیں کس نے بتایا تبدیلی ناگزیر ہے امریکہ نے کہا فرانس نے کہا آکسفورڈ یونیورسٹی نے کہا فلاں نے کہا تبدیلی ناگزیر ہے داری تبدیلی 50 سال بعد تھی وجہ 30 سال بعد تھی وجہ ایک نسل دے بعد بھی نسل ایک بے مضمون چاہو آؤ این درسگاہ جباؤ اسا تب وہ قرآن پڑھے سمجھا میرے محمد عربی نے صفحہ دے طالبے کو پڑھایا ایدی تازگی وچ کوئی ماندگی نہیں ایدی تازگی وچ کوئی ماندگی نہیں مسلمانوں میرے کوئی گال یاد آگئی ہے میں تھوڑی جی کی تھی جناب میں ایک تقریر سنی حضرت مولا الیاس گھمن صاحب دی واقعہ سنایا انہیں راوی وہ ہے فرمائنے مولانا خیر محمد جالندھری رحمت اللہ علیہ بیان پہ کرن تے قرآن دی طرف لوگے کو قائل پہ کرن تے ایک بندہ اٹھے وہ آگے حضرت بس کرو علماء نے تو سارا کام خراب کر رکھا ہے جھگڑے تمہاری وجہ سے ہیں اختلاف تمہاری وجہ سے ہیں کوئی کہتا ہے آمین کہو کوئی کہتا ہے نہ کہو کوئی کہتا ہے جنازے کے بعد دعا پڑھو کوئی کہتا ہے نہ پڑھو کوئی کہتا ہے اذان سے پہلے صلاۃ پڑھو کوئی کہتا ہے نہ پڑھو کوئی ہاتھ سینے پہ بندھواتا ہے تو کوئی ناف پہ اور کوئی چھڑا دیتا ہے آپ نے ہمیں منہ دکھانے کا نہیں رکھا ہم دنیا میں جائے تو کیا کر کے ہم رہ نہیں سکتے کہیں ہمارے ملک کا اپنے دیوالیاں نکال دی ہے جہاں کچھ ہوں دے کنے کاوڑ دا جملہ ہوں کٹھے ہونی سارا بھیرا جلے باندھے نا دی ہوٹل دے ہماچے دے یہ کو نٹھا کر جتنی سوکھی تنقید مولوی دے تھی دیا ایک وقت تھانے دار دے اچھی آواز نہ کر نکال ایک وقت کر نکال موزے دے پٹواری دے تنقید یہ جے کھاتے مشترک کے رولے سی جے دریائے مجبولے سے میری زمین گئی کے لئے اللہ میں جو نکاح پڑھا ماں تو میں منگی فیس نکاح دی میں گیا اتنی لیو چا آگے مول صاحب اتنا ہی ہوں دے اچھا میں گیا جیرے تیرے دل آکھے لیو چا ایک دعا منگو اللہ کرے محکمہ پنجاب گورنمنٹ اگو تے ایو نکاح دا رجسٹر پٹواری کو دے دے مولوی دی بجائے اگر قرآن نہ ہمارا فیس گھر میں آدھاب دے سامو دے کنال دا انتقال چھکا سے بیٹے تار سارے کوارے مروے سے اچھا میں گیا سے چو بڑے رہے چلو اگو تے رجسٹر نکاح دا سے جو صاحب پڑھنا رہے وہاں کے نا سینا گنو بابا جیڑی فیس گنو یاد رکھا ہے
दुनिया के हर तबके पर तनकीद करने में लज्जत आती है, लेकिन आलिम और मौलवी पर तनकीद करते हुए शैतान शामिल हो जाता है, लज्जत बढ़ जाती है। खुदारा डरो, डरो ऐसी गुफ्तगू से। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, सुभान तुम्हारे वारिस होंगे तुम्हारी औलादें, तुम्हारी नस्लें, तुम्हारे कुंबे कबीले। मेरा वारिस होगा, मेरी उम्मत का आलिम दीन वारिस होगा, मेरे इल्म का वारिस वो होगा। मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी की बात बता रहा था, किसी ने उठ के कह दिया हजरत तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी है, तुम्हारी वजह से हम मुल्कों में जी नहीं सकते, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। हजरत ने बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनी। जब बात सुन ली तो हजरत का जवाब सुनना, जरा सोना भी कुछ नहीं कि किससे लिखने के काबिल है। हजरत ने फरमाया बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। हजरत ने फरमाया और नौजवान, तूने उलमा पे बड़ी तनकीद की है, तूने सारे इख्तलाफ हमारे खाते में डाले। मौलाना का जवाब सुनना, उन्होंने फरमाया ये बता, जो सड़क बनाते हो 50 साल के लिए, 5 साल बाद टूट जाती है, इसका ठेकेदार मौलवी है, इंजीनियर मौलवी है, ओवरसियर मौलवी है। जो पुल डालते हो तुम के आइंदा 50 साल ये चलनी चाहिए, वो 8वें साल टूट के गिर पड़ती है, लोग मुतबादल रास्ते से जा रहे होते हैं। इसमें कहीं मदरसा जिम्मेदार है? तेरी स्टील मिल कराची में बर्बाद हुई, इसका जिम्मेदार कोई मौलवी बनता है? चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक तेरी रेलवे तबाह हो गई, तेरी PIA का कुछ नहीं बचा, तेरे मुल्क का सिस्टम कैसा हो गया? रोज तू तजर्बे करता है, कभी कंप्यूटर कर देता है, कभी नॉन कंप्यूटर कर देता है। इसमें बता, कहीं मौलवी आता है? टेंडर से लेकर आखिर तक कहीं मौलवी के दस्तखत होते हैं? याद रख, तेरी तबाही का जिम्मेदार मौलवी नहीं है, तेरी तबाही का जिम्मेदार तेरा अपना निसाब है। तेरे निसाब ने तुझे पुल बनाना सिखाया, लेकिन दयानतदारी नहीं सिखाई। तेरे निसाब ने तुझे इमारत बनाना सिखाई, दयानतदारी नहीं सिखाई। मेरे निसाब ने मुझे दयानतदारी सिखाई है। देते साल में एक दफा 1 मन गंदम हो, देते साल में 1-2 मरतबा चंद हजार हो, और हम इमारतें बना के तुम्हें दिखाते हैं और लोग पूछते हैं कि यार पता नहीं इनको कहां से आता है। इन्हें आता तो आपकी तरफ से है, लेकिन खर्च दयानतदारी से होता है, तो इसलिए लोग हैरत में पड़ जाते हैं। मौलाना ने कहा तुझे किसी बात पर उलमा में इत्तेफाक नजर आता है, हर बात में झगड़ा नजर आता है? उसने कहा मुझे तो कोई इत्तेफाक नजर नहीं आता, आप हर बात में झगड़ते हो। मौलाना ने फरमाया सुन, किसी मिंबर और मेहराब से तुझे किसी मौलवी ने दावत दी हो, वो शाफी, हमली, मालकी, किसी और हनफी, वो बरेलवी, देवबंदी, अल हदीस, किसी ने तुझे कहा हो कि शराब जायज है, पी लिया कर? उसने कहा किसी ने नहीं कहा। मान, शराब सबके यहाँ हराम है, मुत्तफिका मसला है। किसी ने कहा है किसी की जमीन पे कब्जा कर, किसी ने नहीं कहा किसी मिंबर और मेहराब से, तो मान ले कि ये मुत्तफिका मसला है। किसी ने फतवा दिया रिश्वत लिया कर, किसी ने फतवा दिया सूद लिया कर, किसी ने फतवा दिया बेहयाई किया कर। अगर उलमा मुत्तफिका मसलों पर मुत्तफिक हैं, ये तू नहीं मानता, छोटे छोटे इख्तलाफ को बहाना बना के पीछे भागने की कोशिश करता है। उलमा के दरवाजे पे आ जा, यहाँ भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब होगा। यकीन जानिए, अगर हमारी इज्जत और बका है तो इसी में है कि हम इनके कदमों में बैठ जाएं, हम इनके हाथ में हाथ दे दें, और फिर हमें जैसी ये तरबियत फरमाए हम वैसे करते चले। हाज़रीन महफिल, आप थक के आओ आपकी मर्जी, शुरू में आओ आपकी मर्जी, दरवाजा यही है। खुदा के दरवाजे पे आओगे, मिंबर और मेहराब में बैठे और दरसगाह में बैठे मुदर्रिस से राब्ता करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक सारी मुश्किलें आसान फरमा देंगे। और हमारे पास एक ही हल है कामयाबी का, वो कुरान है। खुदा की धरती पर खुदा का निज़ाम कायम हो जाए, यही जमीयत का मंशूर है, यही कायदे मोहतरम का मशहूर है, यही हमारे अकाबिर और हमारे कारकुनान का मंशूर है कि हम इस धरती पर अल्लाह के निज़ाम को कायम कर दें। और अगर हम कर गए, और यकीन
ملک ہو جائے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب یہ نظام قائم ہو گیا پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ پاک امن بھی عطا کر دیں گے، سکون بھی عطا کر دیں گے. انشاءاللہ. آپ مدارس کے ساتھ جڑ جائیں، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، اس سے محبت کریں، اس نصاب سے دوستی لگا لیں، اسے اپنے سینے میں آباد کر لیں. انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہیں. ہماری تو کامیابی ہے، ہمیں تو اس نصاب نے عزتیں دی ہیں، ہمیں تو اس نصاب نے وقار بخشا ہے. آپ برا نہ ماننا، میں اپنے بھائیوں میں، چچا زادوں میں، پھوپھی زادوں میں، خالہ زادوں میں ہم ایک یا دو بھائی پڑے ہوئے ہیں، یعنی کچھ دو چار لفظ علماء سے سیکھ کے بیان کر لیتے ہیں. وہ سارے بھائی ہمارے پیچھے ہوتے ہیں، ہم ان کے آگے ہوتے ہیں. ہمیں پتا چلا کہ امامت ان ڈگریوں میں نہیں، لیڈرشپ ان ڈگریوں میں نہیں. اگر لیڈرشپ ہے تو میرے رب کے قرآن میں، سبحان اللہ. میرے رب کے قرآن میں. چلتے چلتے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ مولانا عبدالمجید صاحب کے کہیں وہ تقریر مقامہ ڈانی اندی تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا اقبال صاحب مجھے فرما رہے تھے ہم اس مدرسے کو پھر وہی مرکزیت جو پہلے تھی دینا چاہتے ہیں. اتنا سارے بہت سارے اخراجات، یہ تعمیران کو 7-8 لاکھ روپے اتنا خرچ ہے، انہیں کمرے نے چھتوں بناونے. تو میں بے ڈھنگے جب بندے کو آکے نہیں تھی تو اپیل کر دیا. میرا اپنا مدرسہ کئی لاکھ دا مقروض ہے. میں کو طریقہ سلیقہ اون تو نہیں آتا جی میں کہیں ماہر کو آمنا چاہیے جو باقی جرا ماہر ہوئے یہ آخری تن دے کپڑے بچے لے بھی ہر شے کٹ گن دے.